أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الحمد لله شوى ضرع المسرات در صحب الكرم فاض صيله في البرية زخر شهر السعادة علينا شو هلاله سفر ذا شهر مولد محمد خير كل البشر. اللهم صل وسلم. ذا شهر فيه النبي المختار نوره ظهر شهر العطاء والسعادة والمنى والظفر. ذا شهر فيه انجلت عنا غيوم الكدر ولد به المصطفى المبعوث صفوة مضر. اللهم صل وسلم. لي كلمته الغزالة في الفلا والحجر وجاءت تسعى إلى نحوه تلبي الشجر
آيات في وصف معناها تحير الفكر بين صفاته إلهي في فصيح الصور اللهم صل وسلم على ماله مثل في جميع الكون بحرا وبر ذا عطره الزين فاتق في الوجود انتشر ذا نور شارق تجلى في جميع الصور يا ضوءنا نهتدي به في ظلام الغدر اللهم سلم عليه يا سيد الرسل يا محبوبنا والبصر قد مسنا وهلنا يا مصطفانا الضرر مما بنا حل جينا نحو بابك زمر قمنا على الباب نشكو من ضياع السيار اللهم صل وسلم على سير سلفنا زيان العارفين الغرر فيما لهم من محامد باعنا قد قصر عساك تنظر إلينا بدونا والحضر نتبع طريقتهم المثلى الأثر بالأثار اللهم صل وسلم على ذا بارق الخير تعرش سيله زخر ببركة المصطفى الهادي بلغنا الوطر سحب الكرم فاض سيله وانجلى كل شر وانحل عقد الكدر عنا وزال العسر الحمد لله رب العالمين. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي والتبسم النبي تبسم والتبسم النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذات السلام تدد يا مكرما يا سيدي يا محمد صل عليه شافي الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بالجنب هذه الأمة يا ربي بالجنب هذه الأمة قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور ودينا بن مكة حبيبي نور صفا المدينة من صلى صلاته ليهلب صفاته يا مقتل اللماس الفاوف المات صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم مجلس محرم میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے اسلامک پیرنٹنگ۔ قبل اس کے کہ موضوع کی طرف جاؤ، ایک دعا ہے جو کہ ہر باپ کو اور ہر ماں کو اللہ سے مانگتی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس دعا کو اللہ نے ذکر کیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، اب کتنا پیارا لفظ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے بیٹے کو بھی، میری بیٹی کو بھی، میری اولاد کو بھی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن کا لفظ ہے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ قرآن میں آ گیا، مگر یہ ہر انڈیویجول کے حساب سے اس کی ڈیفینیشن الگ ہو جائے گی۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کب کہیں گے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کب آپ فائنل کریں گے یا کہہ سکیں گے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا یا میری یہ بیٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت کہہ دوں گا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہی فرما بردار ہو اور اچھا سا پرفارم کرے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اچھی سی ڈگریاں لے کر آئے، اس کے بعد اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے جب اس کو شروع کرے تو اس کی ہیپی میرج ہو، اللہ اس کو بچے دے اور کمانے میں بھی پیچھے نہ ہو، اور اگر ہو سکتا ہے اب زیادہ آگے بڑھ جائیں تو بولے میں چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کے لیے بھی کچھ سروس دے، چیئرمین بن جائے ہماری جماعت کا، میں یہ چاہتا ہوں۔ اگر میرا بیٹا یہ سب کچھ کر جائے گا تو میری آنکھوں کو قرار مل جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی کا اتنا بھی ہو۔ اگر کسی اور سے پوچھا جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری اولاد کب بنے گی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے اور وہ یہ ساری باتوں کو انکلوڈ کر کے یہ بھی کہہ دے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی کہ جب وہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، یعنی جب صفیں لگی ہوں اور خدا نخواستہ میں جہنم کی صف میں کھڑا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اور میرا بیٹا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے کہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اور میرا بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھے اور کہ یہ تو میرے بابا جانی ہے، یہ تو میرا ابو ہے، میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیٹے کو یہ اختیار دے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلا جا، تو وہ بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جب جنت میں لے کر جائے گا تو پھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو دو طرح کے کانسیپٹ ہیں، اس کو کہتے ہیں ویژن، کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں ہمارا ویژن کیا ہے، کتنا ہے، شارٹ ٹرم ہے کہ لانگ ٹرم ہے۔ جن کا ویژن شارٹ ٹرم ہوتا ہے نا، وہ 1 ایئر کا یا 1 ڈے اولڈ بیبی سے لے کر 75-80 ایئرس تک کا ویژن رکھتے ہیں کہ ایسے ایسے میرا بیٹا آگے بڑھتا چلا جائے گا، شادی ہو جائے گی، اس کے بچے ہو جائیں گے، اس کے پوتے پڑ پوتے ہو جائیں گے، خود 75 ایئرس کا ہوگا، اس میں دنیا میں اچھا پرفارم کر دے، آئی ایم ویری ہیپی ود ہم، مجھے اپنا گول مل گیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ویژن بہت بڑا ہوتا ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے، وہ دنیا میں تو سکسیس چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں تو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ آگے بڑھ کر جو اور فیوچر ہے جس کو ہم برائٹ فیوچر کہتے ہیں، قبر، حشر،
اس میں بھی اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دیٹ از اے ویژن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے, یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے, کیونکہ نبی دعاؤں میں اللہ سے اولاد مانگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے نا, ربی حبلی من الصالحین, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. دعاؤں سے اولاد ملی ہے بعض نبیوں کو. تو اولاد سے پیار ہوتا ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے. اگر یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے جہاں گفٹ ہے, نعمت ہے, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. امانت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو دی ہے اور آپ سے واپس لی جائے گی. ہاں یہ ایسی امانت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کو دینے کے بعد رسپانسبلٹیز بھی دے دی گئی ہے, ذمہ داری بڑھا دی گئی. قرآن مجید یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر لیا. تو ول لکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو جمع کیا. اب ذرا دیکھیے اینڈ ٹائم ہے ایک نبی کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. اذ قال لبنیہ, اپنے بیٹوں سے کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں میرے تو جانے کا وقت آ گیا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے بعد کس کی ورشپ کرو گے, عبادت کس کی کرو گے, عبادت کس کی کرو گے. سارے بچوں نے ایک ہی جواب کہا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. ایک آواز سب بچوں کی, ابا جان ہم آپ کے الہ کی ورشپ کریں گے. یہ وہی الہ ہے جو ابراہیم کا بھی خدا ہے, اسماعیل کا خدا ہے اور اسحاق کا خدا ہے. ایک خدا کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی پر ایمان لے کر آئے, اسی کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اینڈ ٹائم پہ جو گفتگو کی ہے اپنے بچوں سے, وہ سب سے پہلی بات ہے عقیدہ, کہ اپنے بچوں کا عقیدہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جواب میں کیا کہتے ہیں. اور سارے کے سارے بچوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. مگر دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے ایک جملہ کہا, نعبد الہک, ابو جان آپ جس خدا کی عبادت کرتے تھے ہم اس کی عبادت کریں گے. آپ ذرا شاید سمجھ رہے ہوں گے میری بات, کہ بوڑھا باپ ہے, موت کا وقت قریب ہے, کوشچن ہے عقیدے کے بارے میں, بلیف کے بارے میں, کس کی ورشپ کرو گے. یہ بھی کہہ سکتے تھے بچے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. یہ جو کہا آپ جس کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی کریں گے. میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی ایک خدا کی ورشپ کی, شرک نہیں کیا, اللہ کے نبی ہیں. بچوں نے ایک ہی زبان میں کہہ دیا کہ ابو جان ہم بھی اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہو, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو انگلش میں کہتے ہیں نا وہ منکی سی منکی ڈو, یہ بچوں پہ بالکل صحیح آتا ہے, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہ لائک منکی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا اچھلتے کودتے رہتے ہیں, بچوں کو بولنا پڑتا ہے بیٹھیا بیٹا بیٹھیا. میں اپنے بیٹے کو بھی بہت دفعہ بولتا ہوں بیٹھیا بھائی, یہ آ جاتا ہے یہاں مجلس میں, یہ اچھلتے کودتے رہتے ہیں. تو یہاں اچھلتے کودتے وقت تو ہم ان کو منکی بولتے ہیں, مگر ریئل کانسیپٹ کیا ہے؟ ریئل کانسیپٹ یہ ہے کہ منکی سی منکی ڈو, یہ دیکھ رہے ہیں فرام ڈے ون. بچہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو. وہ ساری جو ایج ہے نا 1 ایئر سے لے کے 10 ایئرس تک, یہ سارا کا سارا آبزرویشن پیریڈ ہے. یہ سارا کا سارا وہ پیریڈ کہلاتا ہے جس میں ماں باپ جو بولتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ بچے کا جو لاجیکل مائنڈ ہے وہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. ہی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یور لاجک. آپ کہو گے بیٹا یہ کرو آپ کو فائدہ ہوگا, یہ مت کرنا آپ کو نقصان ہوگا. He doesn't care. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ فائدہ کیا ہے یہ نقصان کیا ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کہہ کیا رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہہ کیا رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے میرا باپ کر کیا رہا ہے, میری ماں کیا کر رہی ہے. بس یہ سمپل سا فارمولہ ہے جو قرآن سے نکالا ہے میں نے, کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سمپل سا آنسر دیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے ساری زندگی ایک خدا کی عبادت کی ہے تو ہم بھی اسی خدا کی عبادت کرتے رہیں گے ساری زندگی. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھنا کیسے چاہتے ہیں. یہ میرے لیے بھی کوشچن ہے,
آپ کے لیے بھی کوشچن ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے یا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے گا, آج فائنل کر لیجئے کہ آفٹر 25 ایئرس اپنے بیٹے کو دیکھیں وہ کیا بنا ہوا ہے. کین وی امیجن؟ کر تو سکتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ میں. آفٹر 25 ایئرس آپ کا بیٹا سپوز کریں گے 30 ایئرس اولڈ ہے, وہ کیسا کیسا رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں, ابھی دیکھیں کیسا دکھ رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا داڑھی نہیں ہے تو نہیں ہوگی, صحیح بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے, کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے؟ 30 ایئرس کا ہو چکا ہے, کیا وہ 5 وقت کی نماز یا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے, بچہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, بعد میں بھی. رمضان کیسے گزار رہا ہے؟ 30 ایئرس کا ہو گیا آپ کا بیٹا, وہ رمضان کیسے گزار رہا ہے؟ کیا رمضان میں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دیکھ کر ٹائم پاس کر رہا ہے, یا اس کے ہاتھ میں قرآن ہے, یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, یا سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا ہے؟ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. کیوں دیکھ سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو, خاص طور پہ ماں باپ کو, یہ ٹیلنٹ اور اسکل دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسا چاہے ویسا مولڈ کر سکتے ہیں. یہ لائک اے کلے ہوتے ہیں. وہ بچے بولتے ہیں اسکول سے آتے ہیں ہماری ٹیچر نے مانگا ہے, وہ کلے ہے, مٹی کا جس طرح چاہے شیپ بنا لیتے ہیں, اس طرح سے بچے ہوتے ہیں. ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے بنا ڈالیں. تو آج اگر اپنے بچے کو آپ دیکھو, اگر کوئی ایسا باپ ہو جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ ہی از ویری ہیلدی, ماشاء اللہ اس کے 6 پیکس ہیں, ہٹا کٹا صحت مند, ینگ ہے, اچھا ساتھ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ یہ ماشاء اللہ ہی از ویری ویلدی, ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو بزنس, اس کے بزنس بھی بڑا اچھا چل رہا ہے. اچھا ہی ہیز کمیونیکیشن اسکلز, اس کی بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ لوگ تو اس کو بولتے ہیں تو چیئرمین بن جا, تیرے میں لیڈرشپ ہے. اگر آپ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو کہ اس کی ہیلتھ اچھی ہے, اس کا ریلیشن اچھا ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے, اس کو پیسہ کمانا آتا ہے, اگر اسی کے ساتھ اگر اپنے بیٹے کو آپ یہ بھی دیکھ پاؤ کہ ہی از حافظ القرآن, یہ تو حافظ قرآن بھی ہے, اور اگر نیکسٹ لیول پہ چلے جاؤ ہی از عالم دین, لرنڈ اسلامک اسکالر, نیکسٹ لیول پہ چلے گا ہی از مفتی. اگر آپ ابھی سے یہ سب چیزیں دیکھ پاؤ گے تو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا ویژن کیا ہے. جیسا ویژن ہوگا پھر ویسی تربیت ہوگی. دیٹ از اے ویری سمپل. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں ایک طرح سے مسکنسیپشن ہے. مسکنسیپشن کیا ہے کہ اگر میرا بیٹا مولانا بنے گا, حافظ بنے گا, مولانا بنے گا, مفتی بنے گا, تو پھر اچھا بزنس مین نہیں ہوگا, اس کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی, اس کی شادی نہیں ہوگی, اس کو پرابلم رہیں گے. تو ہمارا ذہن میں آتا ہے مولانا والا ویژن رہنے دیتے ہیں, یہ والا ویژن صحیح ہے, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, 25 سال کا میرا بیٹا از ڈوئنگ ویری ویل, یہ ہمارا ویژن ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں انکلوڈ کر دیں, اس میں انکلوڈ کر دیں کہ دونوں لے لیں, بھائی دونوں لے لیں, ٹیک بوتھ. وائی ڈو یو ٹیک اونلی ون؟ وی کین ہیو بوتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہے, اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ دیکھو طے کر لو تمہارا بیٹا مولانا بنے گا کہ بزنس مین بنے گا. اللہ کی طرف سے نہیں ہے, دونوں بنا سکتے ہو. قرآن نے کامیابی کا جو فارمولا دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دنیا بھی بیسٹ کر دیں, آخرت بھی بیسٹ کر دیں. کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کیا آپ کے بچوں کے لیے بوتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کا بچہ حافظ بھی ہو, عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو, قرآن کی تفسیر کرنے والا ہو, حدیث کی شرح کرنے والا ہو, بڑے بزنس مین بھی ہو, آپ کی جماعت کا چیئرمین ہو, آپ کی جماعت کا لیڈر ہو. اگر آپ کو پولیٹکس پسند ہے تو بڑے پولیٹیشین بناؤ, کچھ بھی بناؤ, مگر وی کین ہیو بوتھ. مسئلہ کیا آتا ہے, ہم سوچتے تھوڑا سا ہی اتنا ہی سوچتے ہیں مولانا بھی تھوڑا یہ باتیں کرنا آسان ہے, ریئل لائف میں بہت پرابلم ہے, بس اسکول کر لے, کالج کر لے, یونیورسٹی کر لے, چھوٹی جاب لگ جائے, ہلکا پھلکا بزنس ہو جائے, شادی کرے, سیپریٹ ہو کے اپنی زندگی جیے. ابھی ہم کدھر یہ سب کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اتنا ہی سوچو گے نا ایسا ہی ہوگا. اور اگر آپ سوچتے ہو کہ نہیں, میں اپنی اولاد کے بارے میں ابھی سے یہ فائنل کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرح کوشش کروں گا, باقی ہونا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے, میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے دین میں بھی آگے ہوں اور دنیا میں بھی آگے ہوں. میں اپنے بچوں کو رول ماڈل بناؤں گا. دیکھیں پرابلم کیا ہے, وی ڈونٹ ہیو رول ماڈل. اگر ہم مولانا کو دیکھتے ہیں, نارملی ہی از ناٹ ویری سکسیزفل ان دس ورلڈ. اس کی جو ہے نا اچھی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس کا اچھا گھر نظر نہیں آ رہا ہوتا,
نارمل بات ہے. مولانا کو دیکھتے ہیں وہ واکنگ کرے گا, اس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. مولانا کو دیکھتے ہیں وہ چھوٹے سے گھر میں ساری زندگی گزارتا ہے. مولانا کے بچے کا اسکول بھی تھوڑا لو لیول کا ہوتا ہے. تو ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے, ہم ڈر جاتے ہیں, وہ یار یہ تو بڑی ہی ڈیفیکلٹ لائف ہے, میں اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کروں. تو ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی اس لائف سے ہٹا لیتے ہیں, ہم دوسری لائف کی طرف ان کو پریفر کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا رول ماڈل دیں ممباسا کو, ایسا رول ماڈل دیں کینیا کو, کہ یہ مولانا بھی ہو, حافظ بھی ہو, عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو, اچھا بزنس مین بھی ہو, اس کی ہیپی میرج ہو, اپنے بچوں کی اچھی خدمت کرتا ہو. ناؤ وی کین سے ہی از سکسیسفل ان بوتھ ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب میں آپ کو ان پوائنٹس کی طرف لے کر آتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہم کو فائنل کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, یہ جو بچے ہیں نا, جیسا چاہو ویسا بنا لو, دیٹ از ویری ایزی. آپ کو تو پتہ ہوگا کچھ لوگ اس طرح کے جو کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں, اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو برین واش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کبھی ٹیررسٹ بناتے ہیں, کبھی کچھ بناتے ہیں, کبھی کچھ بناتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو اس طرح کے لوگ ہیں جو بچوں کو کڈنیپ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں, ان کو جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. پھر وہ لوگ کڈنیپ کیے ہوئے بچوں کو برین واش کر کے ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں, اور میں ماں باپ ہو کر اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال پاتے. وائی؟ کیونکہ ہمیں دو پرابلم ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں چاہیے کیا, ہم خود کنفرم نہیں ہوتے. ہمیں بھی وش, آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو پھر مولانا میں بھی تو چاہوں گا میرا بیٹا حافظ بن جائے, یار میں بھی چاہوں گا میرا بیٹا مولانا بنے, مفتی بنے. آئی وش, میری وش ہے. کوئی ہے آپ کے پاس تعویذ میں پانی میں گھول کے پلا دوں راتوں رات بن جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا حافظ نہ ہو, مولانا نہ ہو. مگر کیا پرابلم ہے, جو ہم کلیئر نہیں ہو پا رہے ہوتے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے اور وہ جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں, مگر پھر ہم ڈر جاتے ہیں اور ہماری ساری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ اس کا اسکول چلتا رہے, اس کا کالج چلتا رہے, اس کی یونیورسٹی چلتی رہے, اس کی ایجوکیشن چلتی رہے, یہ کچھ بن جائے. کیونکہ ہمیں ریئل لائف کے پرابلم ہم نے دیکھے ہوتے ہیں, باپ نے دیکھے ہوتے ہیں, ماں نے دیکھے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اسلامک کانسیپٹ سکسیس کا کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی بیسٹ ہو جائے, وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت بھی بیسٹ ہو جائے. میں اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہوں گا, آپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہیں گے, لیکن یاد رکھیے اگر صرف دنیا اچھی ہوئی تو بھی فیلئر ہے, اور اگر صرف آخرت اچھی ہوئی تو میں فیلئر نہیں بولوں گا, مگر انکمپلیٹ ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو, تو دنیا بھی اچھی کرے, آخرت بھی اچھی کرے. پہلے یہ کلیئر کر لیں. نمبر 2, کیسے کرے. اگلے 10 منٹ میں صرف یہ عرض کروں گا کیسے کریں. کرنا تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہو جائیں, کیسے کریں. نمبر 1 کیا ہے, جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ماں باپ جو کر رہے ہیں بچہ اور بچی وہی کرنے والا ہے. اب ذرا ایک گرینڈ فادر کا واقعہ بتاتا ہوں. یہ جو گرینڈ فادر تھے نا, دادا ابو, ان کی عادت مبارکہ ہے کہ عشاء کی نماز میں اپنے پوتوں کو لے کر آ جاتے تھے مسجد میں, اور یہ پوتے چھوٹے تھے, اراؤنڈ 3 ایئرس 4 ایئرس کے, اور مسجد میں کون سی تھی, مسجد نبوی, مدینہ شریف کی مسجد نبوی. اور جب یہ دادا ابو گرینڈ فادر سجدے میں جاتے تھے نا, امام صاحب بھی تھے وہ, جب وہ سجدے میں جاتے تو یہ جو ان کے گرینڈ سن تھے یہ ان کی پشت پر آ جاتے تھے, اور یہ امام صاحب اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے. سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was a grandfather. اگر غور تو کیجیے, مسجد میں اپنے گرینڈ سن کو لے کر آئے ہیں عشاء کی نماز. دیٹ از دا وے. ہم کیا کرتے ہیں, جاب سے واپس آ کے, بزنس سے واپس آ کے, نماز پڑھی تھی, کھانا پڑھی تھی نا میں نے, کب پڑھی تھی, پوچھو امی سے, میں نے پڑھی تھی. وہ بیچارہ امی سے پوچھنے کے لیے جاتا, امی بھی بول دیتی ہاں پڑھی تھی. اچھا اس نے پڑھی بھی نہیں ہوتی یا پڑھی ہوتی بغیر وضو کے پڑھ دی ہوتی. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں حسنین کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں, مگر ہمیں پتہ کون سی نماز میں لے کر آتے ہیں, جمعہ, عید کی نماز, اس میں لے کر آتے ہیں. اور یقین کیجیے ہمارے بچے بھی یہی نماز پڑھنے آتے ہیں. پھر ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجیے, آپ مطلب بزنس بند کرتے ہو, شاپ آپ کی روز کھلتی ہے, مگر روزانہ ظہر کی نماز ہوتی ہے,
مگر فرائیڈے والے دن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 12 PM پر 2 PM اوپن؟ آپ ذرا کوشچن کریں اپنے آپ سے، آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہوئے؟ ہو سکتا ہے آپ کے فادر ایسے کرتے ہوں، آپ کے گرینڈ فادر ایسے کرتے ہوں، انہوں نے جمعے کو بہت ویلیو دی ہوگی. بیٹا جمعہ ہے، صبح صبح نہا کر کانزو پہنا ہوگا آپ نے، یا آپ کے فادر نے پہنا ہوگا. پلیز اس کو برا نہیں لیجیے گا، پرسنل کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ریئلائزیشن کروا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارا آج جو ہم ہیں کیوں ہیں، یعنی what we do, why do we do it. جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، ہم نے کسی کو کاپی کیا ہے، ہم نے ماڈلنگ کی ہے. ہمارے فادر تھے جمعے والے دن صبح نہا کر کانزو پہن کر جاتے تھے، میں بھی جمعے والے دن نہا کر کانزو پہن کے دکان پر آتا ہوں، 12 بجے بند کرتا ہوں، 2 بجے کھولتا ہوں، کیونکہ میرے باپ نے ایسے کیا تھا. باقی دنوں میں میرا باپ ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی تھی مسجد میں، دکان کھلی ہوتی تھی، مسجد دکان میں نماز پڑھ لیتا تھا، تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں برا گیا ہے؟ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ایسے ہی کرتے رہو. لیکن اگر آپ چاہتے ہو نہیں میرا بیٹا دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور حاضری دے، اور اپنے بیٹے کو یا یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہو بیٹا آج اگر میں زندہ ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں مجھے ملی ہے، تو میرے خدا کا مجھ پہ احسان ہے. اس خدا کا شکرانہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اس کے بلاوے پر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، میں سب چیزیں چھوڑ کر اپنے رب کے بلاوے پر اس کی مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو جاؤں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ پاسبل ہو جائے گا. پیارے آقا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو مسجد میں لے آتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم نے جو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کریں، ہم خود کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ بردہ میں آتے ہو نا، چیئرمین صاحب جیسے آپ کو بردہ میں پابندی سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ کے بچے بھی بردہ میں آ جاتے ہوں گے. مگر اگر آپ مجلس میں آتے ہیں نا تو آپ کے بچے بھی مجلس میں آتے رہیں گے. لیکن جو مجلس میں نہیں آتے نا ان کے بچے بھی نہیں آتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سمپل سی بات ہے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم خود ویسا کرنا شروع ہو جائیں. نمبر 2، بچوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹا بچہ خاص طور پہ جب وہ 1 ایئر یا اس سے بھی کم سے لے کے 10 ایئرس کی ایج تک ہوتا ہے نا، اس بچے کو کنیکشن چاہیے. ایسا کنیکشن ہو کہ جب اس کا فادر گھر میں داخل ہونا تو ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈر کے چھپ کے بیٹھے، ابو آ گئے، ایک دوسرے کو بولنے لگتے ہیں شور نہیں کرو شور نہیں کرو، ابو آ گئے. اور یہ فادر صاحب غصے میں آتے ہیں جاب سے یا بزنس سے، خبردار سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، تنگ نہیں کرو، شوز اتارنے دو. 2 طرح کے فادر ہیں. ایک فادر وہ ہے کہ جس کے آنے سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ شیک ہینڈ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اپنے باپ کا ہاتھ بھی چومتے ہیں، پانی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو جان پانی پیجیے. اور ایک وہ ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے نا تو وہ شیر کی طرح آتا ہے، لائن آ گیا، بچے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس بھائی اب آزادی ختم. دیکھیے اگر تو آپ لائن کی طرح شہر میں آتے ہو، گھر میں آتے ہو، تو بچے ڈر کے بیٹھ جائیں گے، کنیکشن بلڈ نہیں ہوگا. اگر آپ محبت اور پیار کے ساتھ ایسے فادر بن کے آؤ کہ جن کے آنے پہ بچے خوش ہو جائیں کہ ابو جان آ گئے، لپٹ جائیں، آپ کا کنیکشن بلڈ ہوگا. یہ جو لپٹنے کا لفظ ہے نا، اس پہ حدیث عرض کر رہا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحسن ابن علی، بڑی پیاری حدیث ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرینڈ سن حسن کو یوں اٹھایا، زور سے کس کیا. اب انداز تو دیکھو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، انداز کتنا پیارا، زور سے کس کیا. وہاں پر ایک صحابی کھڑے تھے اقرع بن حابس، ان کا جملہ سنیں. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے گرینڈ سن کو کس کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا ان لی عشرا من الابناء ما قبلت منهم احدا. یا رسول اللہ میرے پاس تو 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، آج تک کسی کو میں نے چوما تک نہیں ہے، کسی نہیں کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل سے یہ پیار نکل جائے تو اس کو افسوس ہی کرنا چاہیے کہ اس کو دوبارہ ملے گا کیسے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنیکشن کیسے بلڈ کر رہے ہیں اپنے گرینڈ سن کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ نمبر 2 ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا. سیکنڈ تھنگ آ گئی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ہم صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں جاب پر، وہ 7 o'clock مولانا بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں جاب پہ چلا جاتا ہوں، پورے دن وہ اسکول میں رہتے ہیں. ہم شام کو جب گھر پہ آتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں. ونس ان اے ویک ہے، سیٹرڈے بھی آج کل اسکول میں چلا جاتا ہے، بس سنڈے ملتا ہے اور پھر ہم بولتے ہیں ہاں سنڈے فیملی کے لیے ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے
تو کنیکشن بلڈ نہیں ہوگا. تو دو طرح سے ہم بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کوالٹی ٹائم جو ہم سمجھتے ہیں شاید ونس ان اے ویک ہم دے رہے ہیں, مگر ایک کوانٹٹی. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ دونوں دیجیے, کوالٹی ٹائم بھی ہو اور کوانٹٹی بھی ہونی چاہیے. آپ اپنے ڈیلی شیڈیول میں رکھیں اگر پاسبل ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو ٹائم دینا. اچھا وہ ٹائم جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن فری ہو, موبائل ہاتھ میں نہ ہو. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہم گھر میں بھی آ کے نا موبائل نہیں چھوڑتے, اور بچہ بیچارہ کبھی یہاں کے بیٹھتا ہے, کبھی وہاں کے بیٹھتا ہے, کبھی اسٹوری سناتا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, آج اس نے یوں کر دیا, آج اس نے یوں کر دیا. وہ اسٹوری سنا رہا ہو تو ہم ہاں ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, ہاں. کبھی کبھی تو بچے پوچھ بھی لیتے ہیں جو میں نے کہا آپ نے سنا بھی ہے, میرے سے پوچھ لیتے ہیں. یہ دونوں بیٹھے ہوئے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں, بولتے ہیں ابو جان یہ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے, آپ بتاؤ میں نے کیا کہا ہے, بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. ان کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, سامنے ٹی وی ہے, صوفے پہ لیٹا ہوا ہے, اور بچے بیچارے کبھی یہاں کبھی وہاں, ٹائم دیتے ہوئے بھی نہیں دے رہے. تو کوالٹی ٹائم کوانٹٹی ٹائم ہو تاکہ کنیکشن بلڈ ہوتا چلا جائے. اسی طرح جب ہم اس طرح کے کوالٹی اور کنیکشن ٹائم دیں گے نا تو آٹومیٹیکلی آئیڈیاز آتے ہیں, آٹومیٹیکلی آئیڈیاز آتے ہیں. آپ بچوں کو اسٹوری سنا سکتے ہیں, اسٹوری سنا سکتے ہیں, اس اسٹوری کے اندر بچوں کا خدا سے کنیکشن. بس آخری بات کر رہا ہوں, تھرو اسٹوریز وی کین بلڈ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمارے بچے یقین کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ان کو پتہ ہوگا کہ بچوں کو اسٹوری کتنی پسند ہے. آپ ادھر بولو میں تمہیں اسٹوری سناؤں گا, یہ میرا چھوٹا والا ہے نا, یہ آپ کو 3 اسٹوری سنتا ہے. میں ایک سنانے کا پرومس کرتا ہوں, یہ بولتا ہے 3. تو بچوں کو اسٹوری پسند ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس بچوں کو اسٹوری سنانے کا ٹائم نہیں ہے, دوستوں کو سنائیں گے, بچوں کو نہیں سناتے. حالانکہ اسٹوری کے تھرو ہم اسلامک ویلیوز اپنے بچوں کے اندر دے سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں آٹومیٹیکلی. حضرت عبداللہ بن سہل تستری کا واقعہ کرتا ہوں. آپ فرماتے میرے ماموں جان, اب ذرا دیکھیں باپ کے علاوہ ماموں بھی پہلے کتنے اچھے ہوتے تھے. آپ کہتے ہیں میرے ماموں جان نے مجھے ایک سینٹینس کہا, 3 سینٹینس کہے کہ بیٹا سونے سے پہلے 3 دفعہ یہ کہا کرو. کیا تھا؟ آپ یہ کہا کرو اللہ معیہ, اللہ ناظر الیہ, اللہ شاہدی. اپنے بھانجے کو کہہ رہے ہیں, بہن کے بیٹے کو, کہ بیٹا سونے سے پہلے یہ سینٹینس 3 مرتبہ کہا کرو. کیا؟ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے پر گواہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن سہل تستری کہتے ہیں میں روزانہ 3 مرتبہ کہتا تھا. پھر جب میں کچھ اور بڑا ہو گیا تو ماموں نے کہا بیٹا اب 5 ٹائمز کہا کرو, سونے سے پہلے 5 مرتبہ کہا کرو. کہتے ہیں میں 5 دفعہ کہنے لگا. پھر میں کچھ اور بڑا ہو گیا تو میرے ماموں نے کہا بیٹا اب 7 ٹائمز یہ کہا کرو. آپ کہتے ہیں کہ بس جب میں بڑا ہوا نا تو جو بچپن میں جو میری ریپیٹیشن تھی جملوں کی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا گواہ ہے, جب کبھی بھی ریئل لائف میں گناہ کی طرف بڑھتا تو میرے اندر سے آواز آتی, انر وائس آتی, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا گواہ ہے. آپ فرماتے ہیں اس جملے کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا چلا گیا. کتنا آسان تھا, چھوٹی سی ایج کے اندر, اراؤنڈ 4 ایئرس کے ہوں گے, فوراً اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, انسٹال کر. آپ کو میں سیئرس کر رہا ہوں, یہ بچے ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کوئی موبائل خریدتے ہو نا, اس کو ان باکس کرتے ہیں. جیسے ہی موبائل خریدتے ہیں ان باکس کرتے ہیں تو موبائل جیسے ہم آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا آتا ہے اس کے اندر پاورڈ بائی اینڈرائڈ یا آئی او ایس لکھا آ جاتا ہے. تو جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ایک ورڈ لکھا آتا ہے پاورڈ بائی ایمان اسلام. کیونکہ آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ مسلمان بورن ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان بورن ہوتا ہے. تو جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے نا وہ امپاورڈ ہوتا ہے بائی اسلام اور فیتھ. پھر اس کے بعد اس بچے کے اندر جیسے یہ موبائل ہم کھولتے ہیں تو کچھ ہمیں نا بلٹ ان اپلیکیشن آتی ہے, ہم اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, آٹومیٹیکلی فیس بک ہوتا ہے, گوگل کروم ہوتا ہے, یہ بلٹ ان اپلیکیشن ہوتی ہے. بچوں میں بھی کچھ بلٹ ان اپلیکیشن ہوتی ہیں. یہ چھوٹا بچہ بلٹ ان اپلیکیشن ہوگی. یہ اپلیکیشن کیا ہے؟ یہ دیکھے گا اور کرے گا, یہ اس کی بلٹ ان اپلیکیشن ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جو مرضی چاہے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. اور بچے کے جو دماغ ہے نا یہ ہارڈ ویئر ہے. میں اس دماغ کو بولتا ہوں اٹ از لائک اے ہارڈ ویئر, اور یہ جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں نا اٹ از لائک اے سافٹ ویئر. اب آپ چاہیں تو اس میں واٹس ایپ, چاہے تو فیس بک, چاہے تو سوشل میڈیا, یا قرآن ڈالیں, حدیث ڈالیں, قصیدے ڈالیں, مسجد ڈالیں, مدرسہ ڈالیں,
ذکر ڈالیں، نماز ڈالیں، روزہ ڈالیں، حج ڈالیں، اللہ کا ذکر ڈالیں، رسول اللہ کی محبت ڈالیں، اہل بیت کی محبت ڈالیں، صحابہ کرام کی محبت ڈالیں. آپ کو پلے اسٹور ملا ہے، فری اپلیکیشن ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں اور بچے کے اندر انسٹال کرتے جائیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر جب بچہ یہ 10 سال کا ہو جائے گا نا، یو ول سی دا ریزلٹ. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. صلی اللہ علی محمد.